السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں ماہ ملکہ بائی مریم مظفر ایپیسوڈ 37۔ خلاصہ کہانی ہے مصر میں مقیم چار لوگوں کی کہانی ہے، ایک کشتی کی، چمکتی چیزوں کی لت، عدل کا جنون، بہتری سے بھاگنے کی چاہت، تلاش کی آرزو۔ کہانی ہے ایک متوازی دنیا کی، عورتوں کی مردوں پر حکمرانی کی، انسانیت کے انسانیت پر تجربوں کی، سچ کے اصل صورتوں کی۔ کہانی ہے چار لوگوں کی اور ان کی قید خانی کی۔ باب محافظ۔ میں شہزادی ابیل اور سابقہ خاتمہ اپنے مکمل عقل و حواس کے ساتھ 19ویں ملکہ ماہ سابقہ ملکہ کی محافظ خاص گلجان کو منعقد کرتی ہوں۔ وقت یکدم تھم گیا، تمام چہرے جامد، ان کے تاثرات یکجا اور آوازیں ٹھہری ہوئی۔ کامل کی لا علمی، فاتر اسلام کا دھوکہ اور گل کا پیٹھ پر وار۔ اس کہانی کو سمجھنے کی خاطر پیچھے کی طرف سفر کرو۔ اسی دن میں واپس چلے آؤ جب فاتر نے المیرا سے دستبرداری دی تھی، کامل سے دبیر کا سودا کیا تھا اور گل کے ہاتھوں میں وہ کتاب تھمائی تھی۔ کیا تم جاننا چاہو گے اس کتاب میں ایسا کیا درج تھا؟ بھاری ذرے کی موجودگی اس کے قدموں کو سست کرنے کی وجہ بن رہے تھے۔ لمبے ڈگ بھرتی جب وہ کتب خانے کے پردے ہٹاتی اندر آئی، اسے عین بائیں طرف فاتر اسلام کچھ نقشوں پر جھکا دکھا۔ ابیل کو دبیر کے بارے میں نہیں پتا، کامل دبیر کو رہا کروا دے گی۔ دونوں نے بیک وقت دو الگ جملے کہے، مقصد ایک، معلومات مختلف۔ کامل ابھی آپ سے مل کر گئی تھی۔ میز کے ایک سرے سے ٹیک لگاتے اس نے نقشے پر ہاتھ پھیرتے مرد کو دیکھا۔ ہاں، نظر اٹھائی، بالکل ویسے جیسے ہم نے نتیجہ نکالا تھا۔ مگر اسے کیسے علم ہوا کہ میں بھی دبیر کو ہی ڈھونڈ رہی ہوں؟ انگلی سے تھوڑی پر دستک دیتے وہ کتابوں سے سربرق پڑھنے لگی۔ مشکل نہیں، تم میرے ساتھ ہی تو کام کر رہی ہو۔ اپنی پشت کے ساتھ کسی شے کے ٹکرانے پر گل نے گردن جھکا کر پیچھے دیکھا۔ فاتر اسلام بظاہر تو نقشوں کو الٹ پلٹ کرنے میں مصروف تھا، مگر ایک ہاتھ کی مدد سے وہ گل کی جانب کپڑے میں لپٹی ایک ننھی کتاب بڑھا رہا تھا۔ ماہ کامل آپ سے کیا کہہ رہی تھی؟ ناسمجھی سے ادھر ادھر دیکھتے اس نے فاتر کا اشارہ سمجھتے کتاب اٹھاتے اپنے لباس میں چھپا لی۔ وہ چاہتی ہے ہم المیرا کو ملکہ کے مقام سے ہٹا دے، تو ہی وہ ہمیں بھگائے گی۔ اور طے شدہ کاغذات کے پلندے پر سے دھول صاف کرتے فاتر اسلام نے لاپرواہی سے کہا، اور گل ساتھ احتیاط سے دونوں ہاتھوں میں وہ کتاب چھپائے کھولنے لگی۔ دبیر کو یہاں سے آزاد کروائے گی؟ کچھ دیر تک وہ پلک نہ جھپک سکی۔ یہ کیسا سودا تھا؟ مگر ہمیں واپس اپنی دنیا میں جانا ہے، صرف یہاں سے بھاگنا نہیں۔ کتاب کے اوپر سے دیکھا، وہ بھی تبھی ممکن ہے جب ہم اس دنیا کو سمجھیں گے۔ فاتر نے آنکھ کے کنارے سے اسے دیکھا تو کتاب کے صفحات پلٹائے۔ اگلا قدم کیا ہوگا؟ آج رات تک بتاتا ہوں۔ بس ایک نگاہ گل پر ڈالی اور وہاں آتے خوف و ہراس کو دیکھتے اس نے چہرہ پھیر لیا۔ وہ جانتا تھا کاغذ پر لکھے الفاظ ہضم کرنے میں کچھ وقت لگے گا۔ گل کی انگلیاں کتاب پر کانپ گئی، جسم میں یکبستہ خوف کی تیز لہر سفر کرتے اعصاب کو جما گئی۔ آنکھیں پھٹی رہی اور لب جدا ہوئے۔ فاتر اسلام کی لکھائی سے زیادہ کاغذ پر لکھے جملے خوفناک تھے۔ مجھے لگتا ہے کوئی ہماری ملاقاتیں سنتا ہے۔ مجھے فی الحال شک ہے کہ وہ سنتے ہیں۔ کیا تم نے غور نہیں کیا؟ سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ فاتر اسلام کو غائب دماغی سے جواب دیتے اس نے اگلا ورق موڑا۔ ماہ کامل کو کیسے معلوم ہوا ہم دبیر کو آزاد کروانا چاہتے ہیں؟ میں نے تم سے کہا تھا نا، جمین کے خاندان سے ملتے وقت جب ہمیں گارڈز روکیں گے تو ماہ کامل ہی بچانے آئے گی۔ کیوں؟ وہ جیسے جیسے پڑھتی اس کے رونگٹے کھڑے ہوتے، اپنی ہی سانس سے گھن محسوس ہوئی، اپنا ہی سایہ بے اعتبار لگا۔ فاتر کے سوالات کے جواب دیتے وقت اس کا لہجہ پھیکا اور غائب تھا۔ اگلا کاغذ پلٹتے اس نے فاتر کی لکھائی سمجھنے کی کوشش کی۔ میں نے تم سے تبھی کہا تھا کہ جب المیرا کی باتیں سننا تو کامل کی موجودگی میں سننا۔ کامل ہماری گرفتاری کی منصوبہ بندی کر رہی ہے، مگر اسے یہ نہیں معلوم کہ ہمارا اٹھتا ہر قدم اس کے زوال کی راہ پر گامزن ہے۔ آج سے ہم جو بولیں گے وہ جھوٹ ہوگا اور جو لکھیں گے وہ سچ۔ کتاب سے چہرہ اٹھا کر اپنی ساتھی کو دیکھا۔ وہ خاموش تھا، مگر اس کی آنکھیں کہتی تھی مجھ پر اعتبار کرو۔ وہ عورت کیا دوسروں پر اعتبار کرتی جس نے کبھی خود پر بھی بھروسہ کرنا نہیں سیکھا تھا؟ امبر آنکھوں کو جھوٹی امید دلاتے ہوئے مسکرائی، دل بھلے رضامند نہیں تھا۔ یہ خط و کتابت کا کلامی سلسلہ وہاں تمام نہ ہوا۔ ان کی ہر ملاقات میں جو وہ لکھتے وہ کرتے نہیں، اور جو وہ کرتے تھے اسے لکھنا اہم نہیں تھا۔ ادوب کو اپنے ساتھ شامل کرنے سے کچھ دن پہلے بھی انہوں نے معاملات یوں ہی طے کیے تھے۔ باورچی خانے کی دیواروں سے ان کی سرگوشیاں ٹکراتی آپس میں مل جاتی۔ موٹی کتاب کے صفحات سیاہی سے بھرے تھے۔ اس میں لکھا سچ ایک اگر حقیقت نہ بنا تو فاتر اسلام کے شک کی تصدیق ہو جائے گی۔
بدگمانی بغاوت کی پہلی سیڑھی ہے۔ لالٹین کی پراسرار سی روشنی اور رات کے سناٹے میں اس کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی، اور پہلی سیڑھی پر ہی اگر کوئی ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لے تو بدگمانی بے ایمانی کا روپ دھار لیتی ہے۔ مرد نے کتاب پر ایک اور سطر لکھی: ہماری وفاداری نہ کامل سے ہے اور نہ ادوب سے، اور ماہ ملکہ سے تو بالکل نہیں۔ ہمارا واحد مقصد یہاں سے بھاگنا ہے، جس کے لیے اس دنیا کی اصلیت جاننا نہایت ضروری ہے۔ منہ سے نکلنے والے الفاظ قلم سے تشکیل شدہ لفظوں سے مختلف تھے۔ ہم نے سننے والے کو یہ تاثر دینا ہے کہ ہم ادوب کو المیرا کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں ماہ ملکہ والے یہ بات سن کر کیا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے یا مشکلات کھڑی کریں گے۔ مگر آپ ادوب کو منائیں گے کیسے؟ لڑکی کا سوال جائز تھا۔ فاتر اسلام نے سامنے کھلی کتاب پر ایک سطر لکھی، منہ سے الفاظ اس کے متضاد ادا کیے: ہمارا مقصد ادوب کو منانا نہیں، اس قدم پر ماہ ملکہ کا رد عمل دیکھنا ہے۔ تخت جنس نہیں، لالچ اور قوت دیکھتا ہے۔ گل کے کان سرخ ہوئے: اور لالچ ہر انسان کی عقل اندھی کر دیتی ہے۔ تو آپ ادوب کو اگلی ملکہ بنائیں گے؟ کتاب پر فاتر کا لکھا جواب پڑھتے سوال کیا: نہیں، ہم صرف اسے یہ تاثر دیں گے۔ گہری سانس لیتے اس نے کاغذ پر کچھ اور لکھا: کامل کو پھانسنے کے لیے ہاں۔ اندھیرے کے باوجود بھی گل کی نگاہ میں بے اعتباری دکھتی تھی۔ کاغذ اور لکڑی کی خستہ مشق اس کے ارد گرد بہت زندہ تھی۔ ان کتاب کے بدلے ہوئے اصولوں کو دیکھتے گل کے اندر بہت سوالات جاگے تھے، جس میں سر فہرست ان کا مقصد تھا: تمہیں فاتر سر پر بھروسہ کرنا ہوگا گل، وہ درست وقت پر سب بتا دیں گے۔ خود کو کمزور امید تھمائی ادوب کے سامنے نگار کی جھوٹی کہانی ڈال کر فاتر اسلام اب منتظر تھا کہ قدرت کیا کرے گی۔ اس کے انتظار کا اگر جواب خاموشی تھا تو فاتر کا شک درست ثابت ہوا۔ ماہ ملکہ والے یقیناً ان کی باتیں سن رہے تھے، تبھی تو ان کا آپس میں طے شدہ ہر فیصلہ بغیر کسی رکاوٹ کے تکمیل ہو جاتا۔ انہوں نے کتب خانے میں عوام کے ساتھ ملاقات کرنی تھی، بآسانی ہو گئی۔ لوگوں کے بیچ پیغامات بھیجنے تھے، بہتے پانی کی طرح ہو گئے۔ یہی سب باتیں فاتر اسلام کو کھٹک رہی تھی۔ ہر چیز اس کے ہاتھ میں کیسے ہے؟ کیا ماہ ملکہ والے اسے اپنے کسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ کیا کامل کا کوئی جاسوس ہر وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے؟ انہیں تمام سوچوں کو ذہن میں رکھتے اس نے گندمی جلبیہ سر کے اوپر سے پار کرتے بازوؤں میں ڈالا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے سوالات کے جواب کی خاطر اس نے بہت دن پہلے قانون کی کتابوں میں رد و بدل بھی کیا تھا۔ اگر وہ ان چیزوں کو سنتے اور ان پر عمل کرتے ہیں جو وہ بلند آواز سے کہتا ہے، تو یہ ممکن ہے کہ وہ ان چیزوں سے بے خبر رہیں گے جو وہ تنہا اپنے ذہن میں رکھتا ہے۔ فی الحال تک کسی نے ان اصولوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کی۔ عین ممکن تھا فاتر کے سوا اس راز سے کوئی واقف نہیں، خود اس کی ساتھی بھی نہیں۔ المیرا کی گرفتاری سے 3 دن پہلے رات کو گودام کی چوکھٹ پر لالٹین اٹھائی کھڑی گلجان کے نتنوں سے ایک مانوس مگر تازہ خوشبو ٹکرائی۔ گہری سانس لے کر اسے اندر اتارتی لڑکی ٹھٹک گئی۔ قدموں کی چاپ پر چہرہ پھیرا تو فاتر کے ہاتھ میں تھامی پیالی نے اس کے تمام سوالات کے جواب دے دیے۔ یہ کافی کہاں سے ملی آپ کو؟ گل کے لہجے میں حد سے زیادہ حیرت تھی۔ گودام میں کافی بینز موجود تھے، پیس کر بنا لی، ملہل کی آواز میں کہتے وہ میز کی ایک طرف دیوار سے لگ کے بیٹھ گئی۔ گل جان اس کی بات ہضم کرتے اپنی مطلوبہ جگہ پر آ بیٹھی۔ ذہن میں ابھی بھی فاتر کی کچھ دن پہلے کی بے رخی ثبت تھی، جب اس نے بنا بتائے ادوب کے ساتھ معاملے طے کیے تھے: میں پرائمری کے بچے کی طرح ہر فیصلے پر تمہارا ٹھپا نہیں لے سکتا۔ اگر اب ہم ایسے چھوٹے چھوٹے فیصلے بانٹنا شروع ہو گئے تو ہمیشہ کے لیے یہیں رہ جائیں گے۔ تم میری طرف سے آزاد ہو گل۔ اگر تمہیں لگتا ہے یہ طریقہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے تو وہ استعمال کرو، میری رائے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ نگار کو ہمارے ارادوں کی بھنک ہو گئی ہے۔ گل ماضی کے ان کانٹوں کا سفر کرتی حال میں دوبارہ لوٹی۔ اس نے ادوب کو بلاتے سوال جواب کیے جس کے اختتام میں منصوبے کے مطابق ادوب نے المیرا پر سارا ملبہ ڈال دیا ہے۔ فاتر کی اطلاع پر گل جوشیلی ہوئی۔ اس کے مقابلے میں فاتر اسلام کا انداز کچھ بجھا سا تھا۔ آنکھیں چھوٹی کیے وہ اسے کڑوی کافی کے ننھے گھونٹ بھرتے دیکھ رہی تھی۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جواباً فاتر نے سر گھٹنوں میں گرا لیا۔ گہری تھکی سانس خارج، وہ اب اضطرابی حالت میں اپنا نچلا ہونٹ کترنے لگا۔ آگے بڑھتے اس نے گل کے ہاتھ سے کتاب لیتے اس پر ان کا حقیقی عمل تحریر کیا: المیرا تخت سے ہٹ جائے گی، طاقت ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہم اپنے گھر چلے جائیں گے۔ مگر سر اٹھانے پر اسے ایک الجھی ہوئی لڑکی ملی: کیسے؟ ہم خوش فہمیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جن کی منزل بھی متعین نہیں۔ گل نے اس کی فکرمند حالت پر اسے یوں دیکھا جیسے اس سے بڑا بیوقوف کوئی ہے ہی نہیں۔ قلم فاتر کے ہاتھ سے لیتے اس نے کاغذ پر جواب دیا:
بائیں طرف کے اسی راستے سے جہاں وہ عورتیں جا رہی تھیں۔ تمہیں کیا معلوم وہ سچ بھی ہے یا نہیں؟ فاتر کی تفتیش بجا تھی۔ گل کی امید کے جلتے چراغ مدھم ہوئے۔ اور اگر بالفرض سچ ہے بھی تو کیا یہ لوگ ہمیں اس قدر بآسانی یہاں سے جانے دیں گے؟ گل اب اس کی لکھائی پڑھتے مایوسی کی ایک گہرے دلدل میں دھنستے گئی۔ فاتر نے اپنی کافی کا آخری گھونٹ حلق میں اتارتے کپ ایک طرف رکھ دیا۔ اگر جھوٹ ہوتا تو ان عورتوں کے فرار پر اتنا واویلا کیوں مچتا؟ کچھ دیر بعد گلجان نے بہت محتاط الفاظ سے اپنے عرضہ پیش کیا۔ فاتر اسلام کتاب کو گھورتے خاموش رہا۔ فکریہ پیچھے ہوتے وہ اب جواب کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا انتظار تمام ہوا۔ فاتر اسلام نے قلم اٹھاتے سیاہی سے جو کچھ الفاظ اس کورے کاغذ پر درج کیے تھے وہ ان کی دنیا 326 کے چکر پر گھما گئی۔ کیا معلوم اس راستے پر ماہ ملکہ کے راز مدفن ہوں۔ تاثرات کے تناؤ میں یکدم آزادی آئی۔ گردن تیزی سے اٹھاتے فاتر کو دیکھا جس کے چہرے پر حیرت، تکبر، پیچیدگی آج مکمل غائب تھی۔ عنبر نگاہیں اپنی انسانیت کا سودا کر کے اجڑ گئی۔ کیسے راز؟ تھوک نگلتے گلا خشک کیا۔ کافی دیر سے وہ دونوں بس کتاب پر پیغامات آگے پیچھے کر رہے تھے۔ فاتر نے جواب نہ دیا۔ وقتاً فوقتاً سر دیوار سے ٹکراتے وہ گھڑیاں گنتا گیا۔ گلجان نے گال کا اندرونی حصہ کاٹتے خود کو بولنے سے باز پرس کیا۔ وہ اتنے دنوں سے پر امید تھی کہ قانون کو بدلنے کے پیچھے کی چال میں اسے بھی شامل کیا جائے گا، مگر آہستہ آہستہ وہ خوش فہمی بھی بجھ کر ایک ننھی چنگاری سی بن گئی تھی۔ کیا وہ اسے بھی دھوکہ دے رہا ہے؟ واپس حال میں آؤ۔ فرش سے عرش تک کا سفر بظاہر جتنا آسان لگتا ہے در حقیقت کئی سخت پتھروں کو ٹاپ کر ملتا ہے، مگر ضروری نہیں کہ منزل کو پا لینے کے بعد مسافر کا سفر تمام ہو جائے۔ وقت کی مہربانی یا بعض دفعہ بوجھ بن جاتی ہے۔ جس کمرے کا تحفظ اس کے ذمے تھا آج اس کا استعمال گلجان کی دیت میں آ چکا تھا۔ مخملی بستر پر چٹ لیٹے اس کی نرمی کو اپنے پوروں سے محسوس کیا۔ چہرے کی خوشی چھپائے نہ چھپتی تھی۔ ایک ماہ سے وہ نرم بستر کی بجائے سخت گدوں اور چادروں پر سو رہی تھی۔ گہری سانس لیتے اس نے کمرے میں پھیلی معطر خوشبو اپنے وجود میں اتاری۔ نہ جانے کتنے دنوں سے وہ پھیکے اور قلیل کھانے سے اپنی پیٹ کی فریاد مٹا رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں رکھے لوازمات، پھل میٹھے کو باری باری دیکھتے اس کی آنکھوں کی خوشی اور روشنی تمام تھی۔ کمرے کے دوسرے کونے میں بھاگ کر اس نے ملکہ کی بیش قیمتی لباس کو ہاتھ کی مدد سے اچھالا۔ ان سخت واسکوٹوں اور زرے نے جگہ جگہ سے جلد کو کھرچ دیا تھا۔ ہر بار المیرا کے لباس کی چمک اس کے دل پر خواہش کی طرح لگتی تھی۔ موتیوں سے بھرا اور قیمتی لباس پہننے کو اس کا وجود بھی ترستا تھا۔ تو یہ ہے ملکہ کی جنت۔ کمرے کے وسط میں کھڑے ہوتے آنکھیں موند لی، بازو ہوا میں بلند کیے، وہ روایتی ترک رقص کرنے لگی۔ چاہے وہ کتنا ہی انکار کر لے، لالچ نے اسے سر سے پاؤں تک نگل لیا تھا۔ یہ تاج اس کا ہوگا، ایسا خواب تو جاگتی آنکھوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا وعدہ۔ مانوس کوئل جیسی آواز پر اس کے رقص کرتے وجود میں سستی آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے گل اپنی جگہ ٹھہر گئی۔ چوکھٹ پر کھڑے وجود کو ہونٹوں پر آئی لالچی مسکراہٹ ایک رہی۔ دروازے پر کھڑی اردان سے آئی شہزادی عبیر سینے پر بازو باندھے اسے آس سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں پھیلی روشنی ان دونوں کے بیچ حدود کی سی حیثیت رکھے تھی۔ اسی روشنی میں دیکھتے دیکھتے کچھ دن پہلے کا ایک منظر ابھرا۔ 2 دن پہلے کتب خانے میں رکھے میز کے وسط میں لالٹین کی جلتی بجھتی روشنی تھی کہ اطراف 3 چہرے تھے۔ فاتر، ادوب اور گلجان عوام سے آخری اور حتمی ملاقات کر چکے تھے اور فی الوقت یہاں اپنی آخری چال کو ترتیب دینے کی نیت سے جمع تھے۔ ماہ کامل سے معلوم ہوا ہے کہ نگار 2 دن بعد کابینہ کی موجودگی میں المیرا سے سوال جواب کرنے کی نیت رکھتی ہے۔ اگر المیرا پر لگے الزامات سچے ثابت ہوئے تو کل کی شام سے پہلے وہ قید کر دی جائے گی۔ فاتر اسلام کے چہرے پر روشنی آ جا رہی تھی اور اس بات کی مضبوط امکانات ہے کہ نگار اس کو تخت کی بہتری کی خاطر ضرور گرفتار کرے گی۔ تو میں ملکہ کیسے بنوں گی؟ پچھلے پونے گھنٹے سے گفتگو کا سلسلہ ادوب اور فاتر کے درمیان ہی آباد تھا۔ ایک طرف کھڑی گلجان دانستاً خاموش تھی۔ اس کے ذہن میں شک اور وسوسوں کی کیا بھگدڑ مچی تھی جس سے بقیہ دونوں ساتھی ناواقف تھے۔ میں نہیں جانتا تمہیں ملکہ بنانے کا دعویٰ ماہ کامل نے کیا ہے، آگے وہ سنبھالے گی۔ کون کہے گا؟ یہ وہی سچائی کا علم بردار فاتر اسلام تھا جس کی زبان سے اس وقت بنا رکے بنا سوچے جھوٹ نکل رہے تھے۔ ادوب نے توصیفی انداز میں گردن ہلائی۔ گلجان کو ایک نظر دیکھتے اس نے بنا کچھ سوچے اگلا سوال فاتر سے کیا۔ حاکم بننے کے بعد میں تمہیں اپنا مشیر منتخب کروں گی۔ ادوب اب فاتر سے مستقبل کے طور طریقے طے کر رہے تھے۔
اس بات سے بے خبر کہ مستقبل ان سب کے لیے کیسا تحفہ سنہرے کپڑے میں لپیٹ کر لائے گا۔ گلجان کو ان کی آوازیں دور جاتی محسوس ہوئی۔ اس نے خود کو اندھیرے میں گھڑتا پایا، دونوں طرف مختلف راستے اور موقع صرف ایک۔ کیا اسے فاتر کے راز کے بارے میں سوال کرنا چاہیے یا خاموشی سے اس کے جھوٹ کے ساتھ کھیلنا چاہیے؟ کیا وہ فاتر پر بھروسہ کر سکتی ہے؟ کیا فاتر اس پر بھروسہ کرتا ہے؟ وہ کس کا اعتماد کرے؟ وہ کس سے مشورہ لے؟ فاتر وہی مرد ہے جس نے سب سے پہلے اس کی مدد کی حامی بھری تھی۔ گلجان، مگر پھر اس نے بیشتر جگہوں پر اسے چھوٹا بھی تو محسوس کروایا تھا۔ نوکری سے نکالنا، تذلیل، خود بخود فیصلہ لینا۔ گلجان، وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی۔ اندھیرا، کھائی، راستے سب پلک جھپکتے غائب ہوئے۔ فاتر اسلام سوالیہ نگاہوں سے اس کا گھبرایا چہرہ ٹٹول رہا تھا۔ گل نے ایک دم چہرہ پھیر لیا، مبالغہ کہیں اس کے تاثرات ہی نہ پڑھ لے۔ کیا ہوا ہے؟ فاتر نے اس کی پشت دیکھی۔ خود کے حواسوں کو قابو میں لاتے وہ زیر لب ابھی بھی خود سے باتیں کر رہی تھی۔ سوال کرے یا نہ کرے، کرے یا نہ کرے، کرے یا ادب جا چکی ہے۔ گل نے پلٹ کر دیکھا، وہ لیبانی مشیر خاص واقع جا چکی تھی۔ تم نے کوئی سوال پوچھنا ہے یا میں جاؤں؟ اپنا سامان سمیٹتے اس نے ایک لاتعلق نگاہ اپنی ساتھی پر ڈالی۔ گلجان کے اندیشوں میں اضافہ ہونے لگا۔ کیا فاتر اسلام میری پشت پر چھرا گھونپنے والا ہے؟ آپ ادوب کو واقعی ملکہ بنائیں گے؟ دوبارہ وہی سوال۔ فاتر نے ایک بیزار نگاہ اپنے سامان پر ڈالتے تھکی سانس خارج کی۔ قلم اور کتاب گل کے ہاتھ سے لیتے اس نے جواب لکھا، مجھے یہاں کی سازشوں کا حصہ نہیں بننا۔ لڑکی زبان سے طنز کیا، انگلیوں سے جواب درج کیا۔ ہاں، ماہ کامل کو چاروں شانے چت کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ اس سے تخت کی رسائی چھین لو۔ گلجان نے جواب پڑھتے گردن ہلائی اور اپنا سوال لکھا، آپ وہ کیسے کریں گے؟ وہاں وہ اپنا ارادہ بتانے لگا اور یہاں گلجان یہ طے کر چکی تھی کہ اگر فاتر نے اسے قانون میں رد و بدل کے متعلق نہ بتایا تو وہ خود کوئی قدم اٹھائے گی۔ سوچا نہیں، فاتر نے اسی کاغذ پر جواب لکھا۔ محافظ کی بھویں ماتھے سے جا لگی، دل پر ایک بوجھ سا ہلکا ہوا۔ کتاب کے سرورق سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا، ایک کی نظر میں بیزاری تھی اور دوسری کی کاٹدار۔ فاتر اس سے باتیں چھپا رہا ہے۔ منزل کے قریب پہنچ کر آپ نے بھی آنکھیں ماتھے پر رکھ کر اچھا نہیں کیا۔ اس مرد کی دور جاتی پشت کو دیکھتے دل ہی دل میں اپنے احترام کی قبر پر مٹی ڈالی۔ کتب خانے سے نکلتے وقت اس کا پورا وجود غصے کی تپش میں جکڑا ہوا تھا۔ سپاہی کا دل چاہا اونچی آواز میں چلا کر سب کو انسانوں کی خود غرضی کے قصے سنائے۔ وہ استعمال ہو کر تھک چکی تھی۔ ایسا بھی کیا تھا جو فاتر اسلام اس پر اعتبار نہیں کر سکا؟ جنہوں نے بتانا ہوتا ہے وہ بغیر پوچھے بھی بتا دیتے ہیں، اور جو راز رکھنے کے روادار ہوں وہ پوچھنے پر بھی بہانے گھڑ لیتے ہیں۔ خود سے بڑبڑاتے وہ راہداری میں بڑھتی گئی۔ اندھیرے اور روشنی میں ہر کمرے کے باہر لگے پردوں نے ماحول کو خوابناک بنایا تھا۔ اگر یہاں المیرا بنا بتائے فیصلے کرتی تو شاید گلجان کو دھچکا نہ لگتا، مگر فاتر اسلام جس میں لاکھ برائیاں سہی مگر وہ وفادار تھا، اس کے خودسر روپ نے گلجان کو بری طرح مایوسی کی جانب ڈھکیل دیا۔ بلکہ مایوس بھی ایک چھوٹا لفظ تھا۔ فاتر اسلام کے رویے نے اسے متنفر کیا تھا۔ زبان تلے آنے والی ہر گالی کو روکتے جب وہ اپنے کمرے سے کچھ فاصلے پر پہنچی تو قدم یکلخت رک گئے۔ تیزی سے ایک کھلے کمرے کے پردوں کی اوٹ میں چھپتے محافظ گلجان گردن نکالے اپنے کمرے کی سمت دیکھنے لگی۔ کوئی اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا چابی گھما رہا تھا۔ گل نے اپنے لباس کی جیب ٹٹولی تو ٹھٹک گئی۔ چابی تو اس کے پاس موجود تھی، پھر اس انسان کے پاس کیسے آئی؟ اس سے پہلے کہ مزید کچھ سوچتی، میرون چوگا میں ملبوس وجود دروازہ کھولتے اندر آ چکا تھا۔ گلجان نے ایک خوفزدہ سانس اندر کھینچی جب اسے احساس ہوا کہ آواز ضرورت سے زیادہ اونچی ہو گئی تھی۔ منہ پر ہاتھ رکھتے پلٹ کر دیکھا تو حلق سے چیخ برآمد ہوتے رکی۔ ایک کم عمر لڑکا آنکھوں میں خون لیے اسے مارنے کی نیت سے کھڑا تھا، ہاتھ میں تانبے کا بھاری برتن اور تن پر ماس ہڈیوں سے چپکا ہوا۔ میرے خاندان کا ماس نوچنے والی، آج میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ گل نے اپنی بوکھلاہٹ میں لڑکے کے کانپتے ہاتھ اور ناک سے نکلتے اچانک خون پر بالکل دھیان نہیں دیا۔ ادھر وہ اس کی طرف بڑھا، ادھر گل پردہ اس کے منہ پر مارتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رک چڑیل، روز رات کو آ کر ہمارا خون نکالتی ہے، آج تو میں تجھے پکڑ لوں گا۔ اپنے پیچھے اسے برتن کے زمین سے ٹکرانے کی آواز آئی۔ کمرے کی طرف بھاگ کر آتی وہ لڑکے کے قہر سے خود کو بچائی، بنا رکے کمرے کا دروازہ کھولا اور جو کوئی بھی چوگے میں تھا اس کو سمجھنے کا وقت دینے سے پہلے گلجان نے ہاتھ میں پکڑی کتاب پوری قوت سے اس کے سر پر دے ماری۔ گل کی الماری پر جھکے وجود نے کراہتے ہوئے اپنا سر پکڑا۔ حملے کی شدت نے چوگے کی ٹوپی سر پر سے گرا دی تھی۔
कराते हुए इंसान को चुटिया से पकड़ते गुल ने संभले बिना उसके चेहरे पर वही किताब मारनी चाहिए जब सामने वाली की टांग उठी और घुटना सीधा गुलजान के पेट में आया। मौत से बचकर मौत के फरिश्ते के कदमों में आ गई थी। पेट के बल झुकते उसने भीगी निगाहों को उठाते अपने हमलावर को देखा। माथे पर हाथ रख माथे पर रखा हाथ साकित हो गया। पूरे जिस्म पर जैसे किसी ने बेयकीनी की एक भारी चादर ओढ़ चढ़ा दी। नीली आंखों का सियापन फैलता अंधेरे में गायब हो गया जब गुलजान की हैरत अंगेज आवाज सुनाई दी। तुम। शहजादी अबीर की मोटी चुटिया से निकलती कुछ लटें चेहरे की एतराब झूल रही थी। गुलजान का दर्द करता पूर सुन हो गया। हॉल में दोबारा आओ। मेरा वादा। मुहाफिज के लिबास में मौजूद औरत चलती चलती उस दलदल को पार करती अपनी हतमी साथी के ऐन सामने ठहरी। अब रोशनी उसके पीछे रह गई थी और अंधेरों में वो खुद मौजूद थी। सारे मजमे के सामने तुम्हें अपनी मशीर खास बनाऊंगी, बेफिक्र रहो। दोनों दोस्तें बाखुशी मुस्कुराई। किसने सोचा होगा कि गुलजान किसी ऐसे शख्स के साथ मिलकर धोखा देगी जिससे सही से जानने का उसे एक लम्हा भी नहीं मिला था। लालच भी क्या चीज़ है, रोशन दिमागों को अंधा बना देती है। मुझे सिर्फ मशीर खास नहीं बनना, मुझे वापस अपने मुल्क भी जाना है। गुल ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर दबाव दिया। मैं अपने वादों से नहीं मुकरती। अबिल ने मुस्कुराते हुए उसके हाथ हटाए। जब एक खादिम खुले दरवाजे के बाहर नमूदार हुआ, उसकी निगाहें अदब से झुकी थी और हाथ पुश्त पर बंधे। माह मलका को काबीना ने दरबार में हाजिर होने का पैगाम भेजा है। काबीना को मेरा पैगाम भिजवाओ कि मलिका अपने हुजरा में मिलना पसंद करेंगी और अब जिसको भी मुझसे मिलना हो वो मुझे बुलवाने की बजाय खुद हाजिर हो। उसने भले सिपाही के कपड़े नहीं पहने थे लेकिन उसकी आवाज़ और उसके हुक्म का अंदाज किसी शहंशाह से कम न था। एक लम्हे को तो अबील भी दंग रह गई। शायद गुल अलमीरा के मुकाबले तख्त के लिए बेहतर इंतखाब थी, एक बहुत ख़तरनाक इंतखाब। बाप खादिम। निगाहों का रुख मुझ पर आए तो दिखेगा किस कदर शर्मसार हूँ मैं। उसकी मिसाल उस इंसान की सी थी जो इम्तिहान की तैयारी उस्ताद की जहानत की बुनियाद पर करता है, ये जाने बगैर कि उस सारे वक्त में उसका असल मुमतहिन तो कोई और था। फातिर के कंधे झुके थे, हाथ पहलू में बेजान थे और निगाह उबलते हुए पानी की जानिब। इर्द गिर्द तमाम मुलाजिम मिलकर की ताजपोशी के पकवान बनाने की तैयारी आज से ही शुरू कर चुके थे, जबकि वो तो अब तक यही अंदाज़ा नहीं लगा पाया कि ये हुआ क्या था। कैमरा कहाँ है, किस रुख पर देखकर हाथ हिलाए। फातिर इस्लाम को पिछले कुछ घंटों से महसूस होने वाला एक वाहिद जज्बा हैरत था। गुस्सा अज़ल से अब तक नहीं आया। बेयकीनी शुरुआत से इख्तिताम तक कम ना हुई। खेल कब उसके हाथ से निकला था जो वो गुलजान से धोखे की तौक़ा नहीं कर पाया। कहीं गुल के साथ किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की। वो यूं ही अपने ख्यालों में डूबा लकड़ियों पर रखे भाप उड़ाते पानी को देख रहा था जब एक मानूस वजूद की आहट महसूस हुई। ज़रा की ज़रा गर्दन फेर कर देखा तो एक कोने में रखी छोटी सी लकड़ी की बनी कुर्सी पर दबीर अलसाजार बैठा था। उसकी आँख के नीचे सिलाई वहीं पर थी, अलबत्ता पेशानी और होंठ के करीब सूजन और नील यूं थे जैसे उसके चेहरे पर कोई भारी शय मारी हो। आंखों के गिर्द हल्के सियाह हो चुके थे। लिबास गंदा, सरमुंडा हुआ, हड्डियां पहले से ज्यादा नुमाया। और तभी दबीर ने निगाह उठाई। फातिर इस्लाम का सांस रुक गया। दबीर के हलक के गिर्द एक भारी और तंग हंस बंद थी जिसकी जंजीर उसकी दाई और बाई कलाई में पहनी हथकड़ी से जा मिलती थी। वो जंजीर उसकी हरकत महदूद करने के लिए थी, मगर मुसलसल जिल्द से टकराने की वजह से दबीर जख्मी हो रहा था। बावर्ची खाने के कोने में बैठा हुआ आदमी उसे लाताल्लुक मगर सख्त नज़रों से बाकायदा निगल रहा था। फातिर ने महसूस किया उसके इर्द गिर्द अचानक सबकी बातें सरगोशी में बदल गई। जाहिर है मौजू उनके सामने था, मुनसिफ खास की गिरफ्तारी पर गुमशुदगी और अब अचानक हाजिरी। वो आदमी भी माह मलिका की कठिन पहेलियों जैसा था। एक मुलाजिम आगे आया और दबीर के छोटे मेज़ पर कुछ बर्तन रखे। भूरी निगाहें झुक गई। फातिर इस्लाम ने भी सर फेर लिया। नजफ हाथ में एक डोई लिए दबीर के लिए सालन निकालने लगा, जबकि उन अखियों से वो फातिर को ही देख रहा था। उसे मालूम था ये दोनों एक दूसरे से वाकफियत रखते हैं, फिर भी इतनी क्या बेगर्जी है। गर्जी के हाल हवाल तक नहीं पूछा। माजी का उस्ताद और मौजूदा वक्त का बावर्ची हज़ार सवालात जहन में लिए काम करने लगा जब दरवाजे के बाहर महफूज और तौसीफ़ी कहकहों का शोर सा बुलंद हुआ। फातिर इस्लाम ने कराह कर आंखें मीच ली। अपनी नाकामी का सोज कानों को चुभता था। मैं ना कहता था हमारा यूनुस एक दिन बड़ा नाम कमाएगा। दरवाजे से दाखिल होते मजमे में से किसी ने यूनुस का कंधा थपथपाया। भरी महफिल में आकर उसने सच का परचम लहराया था। कुछ देर के लिए तो उसकी वाह वाह बनती थी,
ویسے یونس تمہیں کیوں لگا کہ ہم کتابوں کی مدد لے سکتے ہیں؟ ہنستا ہوا یونس ایک دم خاموش ہو گیا، چہرہ پھیرتے فاتر کی پشت دیکھی جو بڑے نماغ سے اب گاجرے کاٹنے کی نیکی کما رہا تھا۔ ہاں، یہ سوال مجھے بھی تنگ کر رہا ہے، یونس کی خاموشی پر ایک اور ساتھی نے سوال کیا۔ تھوک نگلتے وہ لڑکا اب لب کاٹنے لگا۔ فاتر کا نام لے لینا یعنی اپنی شہرت بانٹنا۔ مجھے ملکہ نے ہی کتب خانے کی صفائی کا کہا تھا، وہاں مجھے یہ کتاب ملی اور میں نے سوچا کہ اگر فیصلہ ہو رہا ہے تو اصول اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے، بھلا ہم کوئی بھینس یا گھوڑے تھوڑی ہے کہ کسی کو بھی ہمارا سربراہ بنا دو۔ ایسے فیصلے ہمیشہ سوچ سمجھ کر لینے چاہیے۔ فاتر اس کی تقریر انسنی کرتا اب پھول گوبھی پانی سے دھونے لگا۔ دبیر اپنا کھانا شروع کر چکا تھا مگر زنجیروں کی موجودگی میں یہ عمل قدرے سست تھا۔ لیکن آپس کی بات ہے، جس نے بھی یہ اصول بنایا تھا کہ ملکہ کے ملازمین کو فیصلہ کرنا چاہیے، نہایت ہی کوئی بیوقوف تھا۔ عوام ہم ہیں تو حاکم بھی ہماری مرضی کا ہونا چاہیے نا؟ ایک طرف بیٹھے کسی درمیانی عمر کے مرد نے ہنستے ہوئے چوٹ کی۔ تقریباً سب نے ہی اس کی رائے کا ساتھ دیا۔ ویسے فاتر، تم نے غلط وقت پر خادم کا عہدہ چھوڑا تھا، سوچو اگر تم ہوتے ابھی تو فیصلہ کر لیتے۔ اس آدمی نے پھول گوبھی کاٹتے مرد سے کہا۔ اب تک تقریباً سب ہی ایک دوسرے کے ناموں سے واقف ہو چکے تھے۔ ویسے تم کیا فیصلہ کرتے؟ فاتر کی خاموشی کو نظر انداز کرتے اس نے آٹا گوندتے سوال کیا۔ پتہ نہیں، کہتے ساتھ اس نے سبزیاں ابلتے ہوئے پانی میں پھینکی۔ اس کے پیچھے اظہار رائے کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا جب نجف نے اس کے بازو پر کوہنی ماری۔ منصف کو کیا اس کے مقام سے دستبردار کر دیا ہے؟ اینک پہنے اس نے فرہبہ مرد کا لہجہ عام تھا۔ معلوم نہیں، فاتر نے دلچسپی نہیں لی۔ تم دونوں تو لیبیائی ہو، پھر ایک دوسرے کو اتنا تو جانتے ہی ہوں گے۔ فاتر جواب دیے بنا نجف کے ہاتھ سے پانی کی سراہی لیتا دبیر کی طرف پلٹا۔ خادم کی خاموشی نے اس ملازم کو ششدر کر دیا۔ دبیر کے قریب جھکتے اس نے سنہرا گلاس سطح تک بڑھا دیا۔ ماہ کامل نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں آزاد کر دے گی۔ فاتر نے عربی میں سرگوشی کی۔ وہ وعدوں پر چلنے والی عورت نہیں، میں اس سے ایسی توقع کوئی رکھتا بھی نہیں۔ اس کے سامنے سے خالی برتن سمیٹتے فاتر کے تاثرات تبدیل نہ ہوئے۔ المیرا کو قید کیوں کیا سیدی؟ فاتر اسلام کے اٹھتے قدم منجمد رہ گئی۔ یہ نام اس کے پیروں سے پہلے دھڑکن پر بند ڈالتا تھا۔ دبیر کو دیکھنے سے گریز کرتے اس نے میز پر کپڑا پھیرا۔ بیوقوفی ہو گئی۔ گلاس کے اوپر سے دیکھتے دبیر نے حیرت سے آنکھیں جھپکائی۔ فاتر اپنی کم عقلی مان رہا تھا۔ سورج مشرق میں غروب ہوا تھا کیا؟ اور اب اس بیوقوفی کا ازالہ کرنا ہے؟ اس کی زنجیروں پر سرسری سی نظر ڈالی۔ ایسی بیوقوفی تو برسوں پہلے بھی ہوئی تھی، تب کیوں ازالہ نہیں کیا؟ گلاس فاتر کو تھماتے اس کی زنجیروں نے آواز پیدا کی۔ فاتر اس کی بات پر الجھا۔ مطلب؟ دبیر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر چہرہ پھیرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ فاتر نے اسے پکارنا چاہا جب باہر سے درباری کی ہانک سنائی دی۔ ماہ ملکہ منصف اعلیٰ کو دربار میں بلا رہی ہے۔ ہر ایک نے دبیر کو دیکھا اور دبیر نے جواباً کسی پر بھی نگاہ غلط نہ ڈالی۔ چلو ایک سوال کی موجودگی تو ختم ہوئی۔ دبیر السازار اس حکومت کے زیر نگرانی میں بھی انصاف قائم کرے گا۔ کھانے کے برتنوں کو طباق میں اٹھائے مرد پورے قلعے میں آگے پیچھے گھوم رہے تھے۔ حکمران تو آتے رہتے ہیں، اب ان کے غم میں کھانا تو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ فاتر کو اس بات پر کوئی تعجب نہیں تھا کہ ماہ کامل کے حکم پر ہی ذبیح اللہ نے رانی کے کمرے تک کھانا لے جانے کا فرض اسے سونپا تھا۔ سنہرے دروازے کے باہر رکتے اس نے گہری سانس لی اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اندر کھڑا تھا اور ماہ کامل اس کے سامنے کرسی پر۔ لباس وہی سفید سنہرا مگر سر پر سے تاج اور دوپٹہ غائب تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس کے روشن بال سیدھے کمر پر گرے تھے۔ فاتر خاموشی سے اس کے سامنے برتن سجاتے نیچے دیکھتا رہا۔ تاثرات کی سختی غائب تھی۔ ماہ کامل نے ایک جتاتی نگاہ سر سے پیر تک اس پر ڈالی۔ طاقت اچھی چیز ہے نا؟ کامل کے طنزیہ لہجے پر فاتر لمحے بھر کو ٹھہر گیا۔ گردن البتہ نہ اٹھائی۔ بڑے بزرگ کہتے ہیں جو ایک بار طاقت کا مزہ چکھ لے پھر وہ اس کے بغیر جی نہیں سکتا۔ اندیشہ ہے کہ تمہیں بھی یہاں کی ہوا راس آ گئی ہے۔ تبھی فرار ہونے کے بجائے سیدھا نظام ہی سنبھال لیا۔ میز پر کوہنی کے بل جھکتے اس نے انگلیاں نزاکت سے تھوڑی تلے سجائی۔ کہاں گیا وہ متنفر تیز زبان خادم جسے بس یہاں سے واپس جانا تھا؟ کھانا! ایک لفظی خشک اشارہ اور برتن میز پر سجا کر وہ پیچھے ہوا، البتہ تعظیم کی غرض سے جھکا نہیں۔ ظاہر ہے اب تمہاری ساتھی ملکہ بن جائے گی تو کوئی اہم مقام تمہیں بھی تو ملے گا۔ کیا ہو سکتا ہے وہ؟ خلا میں دیکھتے گال پر دستک دی۔ قیدیوں کا نگران، شاہی ادیب یا پھر درباری مسخرہ؟ ہاتھ پر ہاتھ مارتے وہ قہقہہ لگا کر ہنسی۔ کچھ دیر تک کمرے میں اس کی دل فریب ہنسی کی آواز گونج رہی تھی۔ فاتر اسلام نے رد عمل نہ دیا تو کامل کچھ دیر کے لیے خاموش رہی۔
زبان پر تالا کیوں لگا ہے آج؟ ایک بازو کرسی پر سے لٹکاتے کامل نے اس کے بدلے رویے پر چوٹ کی۔ باہر سے آنے والی روشنی میں دکھتے ذرات پر غور کرتے فاتر نے سوال نظر انداز کر دیا۔ آج تو تمہارے جشن کا دن ہے، مجھ سے مقابلے کا پرچم بلند کر کے کم از کم تمہیں سوگوار تو نہیں ہونا چاہیے۔ سامنے رکھے جام کے سنہرے برتن پر لب رکھتے وہ خونا شام نگاہوں سے فاتر کو دیکھ رہی تھی۔ ماہ کامل کو اس کا یہ خاموش روپ بیزار کرنے لگا۔ یہ خطرہ بے دھیانی میں مول لیا ہے یا بے وقوفی میں؟ کامل نے میز پر دستک دیتے پوچھا۔ اس کی حد درجہ کوشش تھی کہ مقابل کچھ بول دے۔ اگر بے دھیانی میں لیا ہے تو توبہ کر لو، اس رانی کا دل نرم ہے، معاف کر دے گی۔ لیکن اگر دستک دیتے انگلی کے اشارے سے اوپر دیکھنے کو کہا، بے وقوفی میں اٹھایا ہے تو یاد رکھنا، کافی عرصے بعد مجھے اپنے مقابلے کا حریف ملا ہے۔ کون جانے میں میدان جنگ میں کس حد تک گزر جاؤں۔ ذرا سا چہرہ ایک طرف جھکاتے اس نے فاتر کے جھکے چہرے کو دیکھا۔ کمرے میں پھیلا تناؤ فاتر کے اگلے عمل سے بڑھ گیا۔ چہرہ نہ اٹھایا، البتہ نگاہ ضرور ملا لی۔ ان کے بھورے رنگ میں دکھتی بیزاریت اور نفرت نے ماہ کامل کے دل کو اندر تک پرسکون کر دیا۔ خوبصورت لب مسکراہٹ میں ڈھلے جب وہ گردن پیچھے پھینکتے ہنس دی۔ جاؤ خادم جاؤ، جام کا سنہری برتن بلند کیا، تم سے جنگ کا مزہ آئے گا۔ ایک گھونٹ میں اسے خالی کرتے وہ اب کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتے فاتر اسلام اپنی خاموشی اور مایوسی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ باب منصف۔ وہ تخت جہاں کبھی المیرا موجود ہوتی تھی وہاں آج ملکہ کے روپ میں گل جان براجمان تھی۔ لباس تبدیل کیا جا چکا تھا۔ سمندری سبز چمکتے ریشمی لباس میں اپنے بالوں کو خوبصورتی سے موتیوں میں سجائے وہ دربار کے فیصلے اور مسائل سن رہی تھی۔ اس کی دائیں طرف کی کرسی پر بیٹھے دبیر السازار ملکہ کی خوشی اور جوش صاف محسوس کر سکتا تھا۔ یوں لگتا تھا ابھی گل جان منہ کھولے گی اور 10-12 جذباتی وعدے ایک سانس میں کر لے گی۔ وہ اپنی موجودگی کا مقصد سمجھنے سے قاصر تھا۔ اگر سب کچھ گل اور فاتر کی باہمی اتفاق کی بدولت تھا تو پھر وہ کھڑوس انسان دربار میں کیوں نہیں؟ کیوں دائیں طرف وہ ہے اور بائیں طرف ابیل؟ میری ملکہ، یہ تب کی وزیر غمار کی آواز تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے ہم مرض کے ایک مستقل حل کی تلاش میں دن رات جڑی بوٹیوں کو آپس میں ملا رہے ہیں، مگر ہر بار ناکامی ہمارا مقدر بنتی رہی۔ بہتری کوشش اور نت نئے طریقے کار بھی ہمارے کسی کام نہ آئے۔ بات مختصر کرے غمار۔ ابیل کے بولنے پر درباریوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ملکہ کی موجودگی میں ایک نومولود مشیر کی کیا حیثیت؟ گل نے بظاہر یہ گستاخی نظر انداز کر دی، مگر دل میں ایک کسک سی اٹھی تھی۔ ملکہ کی موجودگی میں ایک مشیر کی کیا حیثیت؟ جی میری ملکہ، ناکامی کو دیکھتے ہم ہار ماننے کے در پہ تھے جب یہ خیال ستایا کہ کیوں نہ اپنے منصوبوں میں رد و بدل کی جائے۔ اگر ہم اس بیماری کا علاج نہیں کر سکتے تو کیا ہوا، ہم اسے مستقبل میں ہونے سے روک تو سکتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے میں اور میرے حکیموں نے آخرکار ایک گائے کا ویکسین تیار کیا ہے جو یقینی طور پر اس بیماری کو پھیلنے سے روکنے میں مدد کرے گا۔ غمار کے کہنے پر کچھ عورتوں نے آگے آتے کپڑے میں لپٹی ننھی بوتلیں رکھی۔ ہم نے اسے صحت مند اور بیمار دونوں کے خون کے نمونوں سے آزمایا ہے اور نتائج حیران کن حد تک ثابت ہوئے ہیں۔ تبھی آپ کے سامنے ایک حل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے آپ ہمیں مایوس نہیں کریں گی۔ ملکہ تخت پر بیٹھی فیصل نے آگے ہوتے ان کا معائنہ کیا۔ ان کے اندر موجود سفید محلول پتلے دودھ جیسا تھا۔ یہ پینا ہوگا، گل نے معصومیت سے کہا جب ایک حکیم کانچ کی بوتل اٹھائے گل تک آئی۔ جی ملکہ۔ 2 انگلیوں کے درمیان اس بوتل کو لیتے گل جان نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ مائع سے روشنی آر پار نہیں ہوئی جبکہ ننھے پیلے ذرات درمیان میں تیرتے نمایاں تھے۔ اس میں کیا ملایا ہے؟ گل جان کے سوال پر غمار نے موٹے چشمے درست کیے۔ مطلب؟ گل نے لکڑی کا ڈھکن ناخن کی مدد سے الگ کرنے کی جدوجہد کی۔ اگر دوا حقیقت میں مائع کی شکل میں ہوتی تو روشنی باہر سے منعکس ہو جاتی، لیکن چونکہ اس محلول میں چیزوں کو گھول کر ڈالا گیا ہے تبھی روشنی کی مدد سے اندر موجود ذرات نمایاں ہوئے۔ مجھے بتاؤ، اصل گائے کا ویکسین کیا ہے؟ جو ذرات اندر تیر رہے ہیں یا وہ مائع جس میں ذرات ہے؟ ڈھکن ہٹانے میں ناکام ہوتے اس نے بوتل سب کے سامنے لہرائی۔ غمار اس کی باریک بینی پر شدہ رہ گئی۔ صرف غمار ہی نہیں، وہاں موجود ہر شخص کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اگر کوئی متاثر نہیں ہوا تھا تو وہ بس دبیر تھا۔ یہ پڑھائی لکھائی کی باتیں اس کے سر پر سے گزر جاتی تھی۔ دربار اٹھ چکا تھا۔ گائے کا
کے متعلق فیصلے فی الحال ٹال دیے تھے۔ وزیر اور مشیر جا چکے تھے۔ اب جلتے ہوئے چراغوں کے بیچ زنجیروں میں قید منصف تھا اور ہیروں میں سجی ملکہ تھی۔ کیسے ہو مسٹری مین؟ تخت پر ایک طرف ٹیک لگاتے گل جان کا لہجہ حد سے زیادہ شادماں تھا۔ نارنجی نرم گدی اور خستہ لکڑی کی مہک گل جان کو کسی اور ہی دنیا میں لے گئی۔ دبیر ہمیشہ کی طرح خالی سپاٹ سا چہرہ لیے قدرتی پستی پر موجود تھا۔ کیسا لگ رہا ہے انقلاب؟ فاتر کہاں ہے؟ گل جو قیاس لگائے تھی کہ دبیر سب سے پہلے ان سے اپنی رہائی اور المیرا کی نظر بندی کا سوال کرے گا، اس نے تو بالکل ہی خیال کے متضاد منہ کھولا۔ گل کی مسکان پھیکی ہوتے کڑواہٹ میں بدل گئی۔ نام مت لو اس احسان فراموش کا۔ المیرا اس کے متعلق بالکل صحیح کہتی تھی۔ وہ خود غرض لالچی اپنا کام نکلوانے کے بعد پلٹ کر دیکھتا بھی نہیں۔ اس کے چہرے کے بدلتے رنگوں کو دیکھتے دبیر متوجہ ہوا۔ برابری کا دعویٰ کر کے مجھے اپنا پالتو بنایا ہوا تھا۔ ساری محنت کروں میں، معلومات اکٹھی کروں میں، باتیں سنوں تو بھی میں، اور یہ صاحب قہوے کی دو چسکیوں کے بیچ بیٹھ کر بس احکام وارد کرتے رہے۔ ہاتھ ہلاتے ہوئے غصے سے دہک رہی تھی۔ ایک لمحہ کو یہ خیال آیا کہ یہاں تو باتیں سنی جاتی ہیں، مگر پھر اچانک ہی وہ تو ماہ کامل سنوا رہی تھی کہ خیال نے پچھلی سوچ رد کر دی۔ مجھ سے باتیں چھپاتا تھا، میرا استعمال کرتا تھا، سو میں نے بھی وہی کیا جو مجھے مناسب لگا۔ تخت کی دونوں طرف ہاتھ رکھتے وہ سر اٹھائے رسید میں دیکھ رہی تھی۔ بیڑیوں میں جکڑا مرد اس کی روادات سننے والا تھا۔ 2 دن پہلے بے یقینی کی ایک بھاری لہر دوڑی، نیلی آنکھوں کا سیاہپن پھیلتا اندھیرے میں غائب ہو گیا جب گل جان کی حیرت انگیز آواز سنائی دی، تم؟ شہزادی ابیل کی موٹی چٹیا سے نکلتی کچھ لٹے چہرے کے اطراف جھول رہی تھی۔ گل جان کا درد کرتا پور سن ہو گیا۔ اپنے بھیانک ترین خواب میں بھی اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ ایک دن ابیل اس کے کمرے میں چوری چھپے آئے گی، وہ کمرہ جو ایک زمانے میں دونوں کا مشترکہ تھا۔ تم کیا کر رہی ہو میرے کمرے میں؟ گل ابیل پر جھپٹنے کی نیت سے آگے آئی۔ جب شہزادی نے ایک طرف ہوتے اس کا بازو پشت پر موڑا، گل کی ہلکی سی سسکی برآمد ہوئی تو وہ شہزادی صرف پھولوں کو بالوں میں سجانے سے ہی واقفیت نہیں رکھتی تھی۔ تم کیا کر رہی ہو میری ملکہ کے خلاف؟ ابیل کی زہریلی سرگوشی پر گل نے مزاحمت کی۔ کون سی ملکہ؟ ابیل نے گرفت مضبوط کی تو گل کا سانس اکھڑا۔ وہی جسے تم دھوکہ دے رہی ہو۔ یہاں شہزادی کی گرفت فطری حیرت پر ڈھیلی ہوئی، وہیں گل نے خود کو چھڑواتے الٹے ہاتھ کا تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ پہلا صدمہ اس کے الفاظ کا تھا، دوسرا اس اٹھتے ہاتھ نے دیا۔ میں نے تمہاری ساری باتیں سن لی تھی شہزادی صاحبہ، تم صرف جھوٹی ہی نہیں بلکہ ایک چور بھی ہو۔ تمہیں لگتا ہے وہ آدمی تمہاری مدد کرے گا؟ تیز بولتی گل کی زبان دانتوں تلے آئی۔ ابیل اپنی ناک پر ہاتھ کی پشت رکھے اندھیرے میں گل کو دیکھ سکتی تھی۔ سرخ چگا سر سے ڈھلکا تھا اور چٹیا ایک کندھے پر جھولنے لگی۔ گل جان نے اپنی واسکٹ میں موجود قلم تک ہاتھ بڑھایا۔ تم ملکہ ماہ کے خلاف جاؤ گے اور ملکہ ماہ کچھ نہیں کرے گی؟ اس وقت گل نے شدت سے دعا کی کہ کاش اس کے پاس کوئی ہتھیار ہوتا۔ کیسی سپاہی بنے گی وہ؟ تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ لہجہ مضبوط تھا مگر در حقیقت اس کی ہتھیلیاں پسینے سے نم ہو چکی تھی۔ کیا ابیل ہی ہے جو ان کی باتیں سنتی تھی؟ کیا وہ سب جان گئی ہے؟ وہ تمہارا استعمال کر رہا ہے، بلکہ ویسے جیسے تمہاری بڑی بہن کرتی تھی۔ وہ کون سی منحوس گھڑی تھی جب گل نے اپنے راز اس عورت کے سامنے کھولے تھے؟ سر تا پیر کانپتے سپاہی اپنی جگہ ڈٹی رہی۔ اب لرزنے کی وجہ ڈر تھا یا غصہ معلوم نہیں۔ میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ لرزتا کانپتا لہجہ، میں نے کہا تھا تم سے، ہم سب وہی ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے، تم بھی وہی ہو جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ پھر کن لفظوں میں تمہیں یہ بات سمجھ آئے گی؟ ترک لڑکی کو پورا یقین تھا ابھی وہ گہرے سرخ لباس والی ابیل کہیں سے خنجر نکال کر اس کی بوٹی بوٹی کر دے گی۔ تم میرے کمرے میں کیا لینے آئی تھی؟ ڈر اور پریشانی سے آواز بلند ہوئی۔ ابھی بھی وقت ہے گل، سمجھ جاؤ، غلط راستے پر مت چلو، یہاں سے فرار کا کوئی فائدہ نہیں، دوسرے پار تمہارے لیے کچھ نہیں۔ گل کی آنکھیں حیرت سے واہ ہوئی۔ یہ کون سا بھیانک کھیل تھا جو عنقریب اس کا دل بند کر کے چھوڑے گا؟ میرے کمرے سے دفع ہو جاؤ ابیل۔ ایک جست میں قلم جیب سے نکالتے وہ مارنے کی نیت سے ابیل کی طرف بڑھی۔ میں تمہاری مدد کروں گی، واپس بھلائی کی طرف رجوع کر لو گل۔ سپاہی کا بلند ہاتھ پکڑتے اس نے گھمایا، قلم زمین پر گرا۔ لمحوں کا کھیل تھا اور گل جان اب زمین پر پڑی تھی جبکہ اس کی مڑی کلائی چوگا پوش کی گرفت میں تھی۔ میں تمہیں دوست مانتی ہوں گل، تبھی تمہاری مدد کر رہی ہوں۔ یہ جس راستے پر تم گامزن ہو، یہاں آخر میں زندگی بھر کے پچھتاوے
میری بات پر غور کرو۔ اس کی سنہری چٹیا فرش کو چھو رہی تھی اور ایک بازو بلند تھا۔ ابیل کا لہجہ کانپتا ہوا تھا، شاید وہ خوفزدہ تھی یا شاید تکلیف میں۔ میری نصیحت پر عمل کرنا۔ اس کی کلائی آزاد کرتے گل کو وہیں فرش پر چھوڑتے ابیل اس کو ٹاپ کر باہر نکل گئی، جبکہ گل جان اب فرش پر چت لیٹی فاصلے پر پڑے اپنے قلم کو دیکھتی رہی۔ ذہن مفلوج اور خیالات ناپید تھے۔ فرش کے ساتھ پیشانی جوڑتے اس نے ختم ہوتی توانائی سے کچھ دشوار سانسیں لی۔ ابیل کے قدموں کی چاپ اب سماع سے دور جا چکی تھی۔ گل نے مطمئن ہوتے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ وہ تمہارا استعمال کر رہا ہے، بالکل ویسے جیسے تمہاری بڑی بہن کرتی تھی۔ کمزور ماضی کی یاد دہانی کوئی غیر کروائے تو انسان نظر انداز کر دیتا ہے، مگر جب ذلت آمیز ماضی کا طعنہ دینے والا دوست ہو تو وہ چند الفاظ بس الفاظ نہیں رہتے، زہر میں ڈبویا خنجر بن جاتا ہے، جس کا وار ہر پرانا بھولا زخم ادھیڑ دیتا، جس کا زہر سیدھا رگوں میں گھلتا اور سامع فرسدہ یادوں کے ناتمام سفر پر نکل پڑتا۔ کچھ یوں ہی ابیل کے ایک جملے کا گل پر اثر ہوا اور اب کمر کے بل چت لیٹے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی بے وقتی کے مناظر ذہن میں دہرا رہی تھی۔ وہ 4 بہنیں تھیں، نرگس جان، گل جان، یاسمین جان اور روزلین جان۔ ازمیر ترکی کے قریب ان کے والدین ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہائشی تھے۔ باپ لکڑیوں کا کام کرتا جبکہ ماں قریبی اسکول میں پرائمری کے بچوں کی استانی تھی۔ گل جان 12 سال کی تھی جب شہر میں ایک شادی سے واپس آتے اس کے والدین سڑک کے حادثے میں مارے گئے۔ اس وقت ان کی کچھ ماں کی بہن روزالین ماں باپ کے ساتھ تھی۔ حادثے میں وہ زندہ تو بچ گئی مگر دماغ پر گہری چوٹیں آنے کی وجہ سے معذور ہو گئی۔ یاسمین جان اس وقت 7-8 سال کی تھی۔ والدین کی وفات کے بعد 25 سالہ نرگس جو اس وقت اپنی شادی کے انتظار میں تھی، اس نے سب چھوڑتے اپنی بہنوں کی کفالت کا ذمہ اٹھایا۔ گل جان کو اچھے سے یاد تھا ماں باپ کے جانے کے بعد گاؤں والے کیسے ان 4 اکیلی بہنوں کا خیال کرتے تھے۔ رشتہ داروں سے کبھی ان کے گہرے مراسم رہے ہی نہیں اور جو تھے بھی وہ والدین کے ساتھ ہی مٹی میں دفن ہو گئے۔ نرگس نے اپنی جوانی ان بہنوں کو دی تھی مگر سچ تو یہ تھا ان تینوں بہنوں کی سرپرستی نرگس نے نہیں گل جان کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ نرگس مستقل مزاج عورت نہیں تھی، ماں کی جگہ نوکری ملی، چھوڑ آئی کہ بچے شور کرتے ہیں، کال سینٹر میں نوکری ملی، لات مار آئی کہ فاصلہ بہت ہے، سلائی کا نظام سنبھالا تو 2 دن بعد پیسے کے پیچھے کسی گاہک سے لڑ پڑی، باپ کی ورک شاپ بیچ کر کچھ پیسے آئے جو گل کی پڑھائی پر لگائے۔ یاسمین کو پڑھائی لکھائی کا کبھی شوق نہیں تھا، چنانچہ اسے اسکول سے اٹھوا لیا۔ بظاہر دنیا کے سامنے یہی تھا کہ نرگس اپنی چھوٹی بہنوں کو سنبھالے ہے، مگر در حقیقت گل نے کم عمری میں ہی اپنی چھوٹی چھوٹی نوکریاں شروع کر لیں۔ گاؤں کے کچھ بچوں کو ٹیوشن دینا، گاؤں کے قریبی فیکٹری میں کام کرنا، کسی دکان میں مدد کروا کر کچھ پیسے کما لیے، کبھی آن لائن بچوں کو پڑھا لیا۔ خود اسکالرشپ پڑھ کر وہ اس مقام پر پہنچی تھی کہ اس کے کمرے کی پوری دیوار انعامی ٹرافیوں اور میڈل سے بھری تھی۔ اس مقابلے میں یاسمین فصلوں میں کام کرنے والی عورت کی مدد کر کے کچھ پیسے کما لاتی۔ روزلین کا خیال وہ اور یاسمین اکیلے رکھتے تھے۔ نرگس کا کام گھر کی صاف صفائی یا کھانے تک محدود تھا، وہ بھی اگر مزاج ملے تو کر لیا ورنہ عموماً یاسمین ہی گھر کے کاموں میں پیش نظر آتی تھی۔ چھوٹی بہنوں پر نرگس کا رعب اس قدر تھا کہ یاسمین تو چلو چھپ کر برائی کر لیتی مگر گل کی تو مانو ایک آواز پر ہی سانس بند ہو جاتی۔ کبھی کبھی گل، میرا دل کرتا ہے میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ ایک دن روزلین کی دوائی لاتے یاسمین نے اس سے کہا۔ 17 سالہ گل جان نے ٹھٹک کر 12 سالہ اپنی بہن کو دیکھا۔ گھنگھرالے سنہری اسکارف میں لپٹے بال، روشن رنگت اور معصوم نظروں والی اس کی بہن کے لبوں پر ایک غمزدہ مسکراہٹ تھی۔ آبلہ آپی ہم سے یوں کام کرواتی ہے جیسے شہزادیوں کی ظالم سوتیلی امیاں۔ گل کچھ لمحے اپنی بہن کی چڑھی ناک کو دیکھتی رہی اور پھر مایوسی سے گردن جھکا دی۔ اینک ڈھلک کے ناک کی نوک تک آ چکی تھی۔ تم تو کبھی اسکول چلی جاتی ہو اور کبھی فیکٹری۔ ان دنوں گل گاؤں کے قریب میں ہی چمڑے کی فیکٹری میں کام کرتی تھی مگر میں تو پورا دن ان کے ساتھ ہوتی ہوں، پہلے فصلوں میں کام کروں پھر گھر آ کر کھانا بناؤں، ان کا دل کیا تو مدد کروا دیں گی، نہیں تو ایاز کے ساتھ کہیں چلی جائیں گی۔ ایاز کے نام پر گل کے قدم رکے، حیران ہوتے اپنی بہن کو دیکھا جو ایک ٹوٹے تنے پر پرقدم جمانے کی
तने पर कदम जमाने की कोशिश में बाजू खोले खड़ी थी। अयाज उनके गांव में अपनी अकेली माँ और बीवी के साथ रहने वाला रिहायशी। वो बीवी की कमाई पर पलता था और फिर उसे ही मारता था। मशहूर था इस गांव में किसी औरत के साथ चक्कर है, जिसका राज पिछले दिनों ही गुलजान पर फाश हुआ। वो औरत कोई और नहीं, उसकी अपनी बड़ी बहन थी। हाँ, हैरान क्यों हो रही हो इतना? आबला कब मिली थी उससे? गुलजान के माथे की रग गुस्से से फड़क उठी। उसकी बहन ने वादा किया था, वो आइंदा उस शादीशुदा आदमी से नहीं मिलेगी। ये लोग वादा करके मुकर क्यों जाते हैं? अभी 2 दिन पहले आया था। आबला ने तुम्हारे दराज से पैसे निकाले और चल पड़ी उसके साथ। तुमसे पूछा नहीं क्या? यास्मीन गुल के हाथ से दवाई लेती अब घर की तरफ दौड़ी। पीछे खड़ी वो लड़की जैसे रेत का मुजस्समा बन चुकी थी। वो पैसे उसने मारोल की नई आई कॉमिक खरीदने के लिए जमा करके छुपाए थे और उसकी बहन ने चोरी करके अपने ना होने वाले शौहर को थमा दिए। न जाने कितनी ही देर वो उन 2 दरख्तों की छाँव में साकित खड़ी रही। करीब से साइकिल पर गुजरते किसी लड़के की आवाज़ देने पर उसका इर्तिकाज़ टूटा। घबरा कर इधर उधर देखते उसने जब गाल पर हाथ रखा तो उंगलियां गीली हो गई। वो इतनी देर से बिना आवाज़ निकाले रो रही थी। हाल में वापस आओ तो उसने करीब से आंख मींच ली। आंसू आज़ाद होते लड़कियों की मानिंद बालों में जज्ब हो गए। ये दुनिया इतनी वादा खिलाफ क्यों है? चेहरे पर हाथ रखे वो घुट घुट कर रोने लगी। अब इसकी आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको नावल कैसा लग रहा है। साथ ही अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।